الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام آنے والے حاضرین کو خوش آمدید. بتوفیق اللہ اس سے قبل ہم نے کتاب الاربعین النووی، اربعین نووی یہ حدیث کی کتاب تھی جس میں 42 احادیث تھی جن کا ترجمہ اور ان کی شرح ہم نے گزشتہ سال پڑھی اور سنی الحمدللہ. بتوفیق اللہ اس سال انشاءاللہ کتاب عمدۃ الاحکام یہ حدیث خیر الانام یہ احادیث کی کتاب جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اور صرف ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں، جو متفق علیہ ہیں، معنی کہ جن کی صحت کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے. ایک مسئلہ. نمبر 2، سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے مصنف ہیں کہ جنہوں نے مسائل کو احادیث کے پوائنٹ پر ذکر کیا، یعنی کہ مسئلہ ذکر کیا اس کے تحت حدیث ذکر کی، مسئلہ ذکر کیا اس کے تحت حدیث ذکر کی. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے. فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد الغنی فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن کی عمر میں تھا، چھوٹی عمر میں تھا، تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے حفظ حدیث کا شوق دے دیا، رغبت دے دی. میں احادیث کو یاد کیا کرتا تھا، حفظ کیا کرتا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور ترتیب دی جو احادیث کا مجموعہ ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور یہ کتاب لکھی، تصنیف کی، اس کے علاوہ اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں، 25 کتابیں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی ہیں. کتاب کا شیخ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو مقدسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بیت المقدس میں ان کی ولادت ہوئی ہے. قریب ان کے ایک علاقہ تھا جماعیلی، وہاں ان کی ولادت ہوئی، تو ان کو جماعیلی بھی کہا جاتا ہے، مقدسی بھی کہا جاتا ہے اور مصری بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مصر میں بھی ایک عرصہ رہے ہیں اور دین کی تدریس، دین کی دعوت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور پہنچاتے رہے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ جہاں پر بھی انہوں نے بہت سارے اسفار کیے ہیں، بہت سارے سفر کیے ہیں، مختلف جگہوں پر گئے ہیں دین کے تعلیم کے لیے. جب دین سیکھا اور احادیث سیکھی، ان کے ساتھ ان کا خالہ زاد بھائی بھی تھا جن کو ابن قدامہ کہا جاتا ہے، ابن قدامہ کے نام سے. وہ بھی بڑا فقیہ اور محدث ہے، لیکن کہتے ہیں میرا میلان حدیث کی طرف تھا اور ان کا میلان فقہ کی طرف زیادہ تھا. تو ان کی کتابیں بہت بڑی پایہ کی کتابیں ان کی بھی ہیں. المغنی فقہ کے اندر بہت بڑی کتاب ہے جو ایک مصدر کے حیثیت سے رکھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور یہ بھی حدیث کے اندر چوٹی کے عالم تھے. یعنی دونوں ماشاءاللہ ساتھ نکلے اور ساتھ علم حاصل کیا اور دونوں ہی ایک مقام پر پہنچے الحمدللہ. تو فرماتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کوئی ایسے احادیث کا مجموعہ جمع کریں جس میں ہمارے روزمرہ کے مسائل ہوں، جس میں ہمیں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کے علاوہ خواتین کے مسائل اور بھی بہت سارے مسائل جس میں وفات ہے، دفن ہے، کفن ہے، جنازہ ہے، وراثت ہے، یہ سارے مسائل، جہاد ہیں، جتنے مسائل جو انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، ادھار کے مسائل ہیں، یہ روزمرہ میں جو انسان آنے والے مسائل ہیں ان کے متعلق کوئی ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہو اور ہم مسلمان ان سے رہنمائی حاصل کریں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی یہ خاصہ سمجھیں کہ انہوں نے ہر مسئلے کے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اس بات کی طرف دلیل دیتے ہوئے کہ جو لوگ، کیونکہ اس وقت بھی ایک بڑی فکر چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے اپنے رائے کو، اپنی سوچ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں اہل الحدیث تھے جو حدیث کو بیان کرنے والے تھے، حدیث کو یاد کر کے حفظ کر کے آگے پہنچانے والے تھے. ان کا منشا تھا کہ فقہ کہتے ہی قرآن و سنت کے فہم کا نام ہے فقہ. قرآن و حدیث سے جو علم حاصل کیا گیا اسی کا نام فقہ ہے اور اسی سے مسائل نکالے جائیں گے، یہ فقہ ہے. المہم یہ ٹکراؤ چلتا رہا اور
محدثین کی جماعت ہر موضوع پہ یا ہر مقام پر یا ہر موڑ پر کھڑے ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے کہ ہر بات کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ملتی ہے، ہم مسئلہ وہیں سے لیں گے۔ تو لہذا ہم بھی کوشش کریں کہ یہ جو ہم نے الحمدللہ کتاب شروع کی ہے، یہ اسی وجہ سے انتخاب کیا ہے کہ ہمارے بھی روزمرہ کے مسائل ہیں، طہارت کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، ہر اعتبار سے، ابھی قربانی کے دن چل رہے ہیں، وہ بھی مسائل اس کے اندر موجود ہیں، عقیقے کا مسائل ہے وہ بھی یہاں پر مسائل ہے، یعنی وہ مسائل جو انسان کی زندگی کے ساتھ روزانہ کے بیس پر تعلق رکھتے ہیں۔ اب کہیں کسی کی ولادت ہوگی، کہیں کسی کا جنازہ ہوگا، کسی نے نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ملا، تیمم کرنا ہے، یہ سارے مسائل یہاں پر ہو، کسی کو قرض لینا ہوگا، کسی کو قرض دینا ہوگا، کسی کو گروی ہوئی چیز رکھنی ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی چیز لینی ہوگی، تو اس کے یہ استعمال کی چیزیں یا اس طرح کے مسائل، یہ ساری چیزیں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر مجموعے میں ان سب چیزوں کو ذکر کر دیا ہے احادیث کی روشنی میں۔ اور اس بات کو بھی ذکر کر، جیسا بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ یہ اظہار کرنا چاہتے تھے، بیان کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں، ہمارے لیے حجت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے دین کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے۔ جس موقع پر دیکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین وحی لے کے آئے، یعنی کتاب و سنت کی صورت میں جو ہمارے پاس پہنچایا ہے، یہ ہمارے اصول کو بھی شامل ہے اور ہماری فروعات جو قیامت تک آنے والی چیزیں اور مسائل ہیں ان سب کو شامل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم انک علی صراط مستقیم، دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ صراط مستقیم ہیں۔ صراط لفظ ہی اس کو کہتے ہیں، صراط عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے الطریق الواسع یتحمل طوائف کثیر من الناس، کہ ایسا وسیع اور عریض راستہ جو ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو یعنی گزارنے کی وسعت رکھتا ہو، کئی لوگ ایک وقت میں گزر سکتے ہوں، اس کو صراط کہتے ہیں۔ دوسرا صراط کے اندر وصف یہ ہے کہ لا انخفاض ولا ارتفاع، نہ اس کے اندر اوپر نیچے ڈھلان ہے یا نیچے کی سطح، نہ اوپر اٹھی ہوئی جگہ ہے، بالکل سیدھا صراط کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صفت بھی بطور توکید کے لگا دی، مستقیم۔ اگر صرف صراط کہہ دیا جائے نا تب بھی معنی موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تاکید لگا دی کہ مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو اس کا معنی علماء نے ذکر کیا، یہ دین اسلام ایسا راستہ ہے جس کو یہ نہیں کہ کچھ وقت کے لیے یا چند لوگوں کے لیے یا محدود علاقے کے لیے تھا، نہیں، بلکہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین امت تک پہنچایا تب سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس دین کے اندر رہنمائی ہے۔ کسی کے لیے نہیں کہ میرے لیے اس میں مسئلہ نہیں مل رہا، اس مسئلے کا حل نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے مسائل اس کے اندر حل موجود ہے۔ چلیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح حدیث کو ذکر کیا ہم پڑھتے ہیں ان کو، لیکن ساتھ میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت مانے۔ حجت ماننے کا معنی کیا ہے کہ اس حدیث کو، کیونکہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کہا ہے، ہمارے یہاں شاید فقہ کچھ اور ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صحیح بخاری کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فقاہت عطا فرماتے ہیں۔ تو کون سی فقاہت ہوتی ہے؟ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث کا فہم اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج پہ تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام خیف پر تھے اور وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت فرمائی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی بات کہہ دی، آپ نے فرمایا نضر اللہ عمران۔ آپ جب زور اور عصر کے وقت نماز جمع کر کے خطبہ سنایا جاتا ہے اس وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بعرفہ کے اندر یہ خطبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ہمیشہ آباد رکھے اس بندے کو، جو بندہ کون سا کام کرتا ہے؟ سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنتا ہے۔ یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس دعا میں شریک فرما دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، الحمدللہ۔
کیونکہ ہم موجود ہیں آج پڑھنے اور سننے اور سنانے کے لیے، لیکن ہماری الحمدللہ اللہ کرے ہماری نیت بھی خالص ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اسی نیت سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے بعد ادا کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری بات کو، میری حدیث کو سنتا ہے، سننے کے بعد کیا کرے گا؟ وَوَعَاهَا، پھر اس کو یاد کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اس کو کہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ نمبر 3، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، جس طرح سنا بعینہ اسی طرح آگے پہنچا دیا، نہ اس میں کمی کی نہ اسی میں اضافہ کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ یہ فرض ہے یا مستحب ہے، یا اس طرح کا سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا پوچھ رہے ہو، مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہم نے دیکھا تھا اور ہم کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کر رہے تھے، ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ والی صورت ہے، کمی بیشی نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ایسا معاملہ ہوتا تو مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھا رہے تھے، رات کو سوتے وقت کی دعا، رات کو سوتے وقت کی دعا سکھا رہے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک۔ یہ پوری دعا ہے، اس میں ایک لفظ ہے وآمنت بنبیک الذی ارسلت، ہاں میں اس نبی پر ایمان لے کے آیا جس کو اللہ تو نے بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروانے کے بعد فرمایا کہ سناؤ، پوری دعا سنا دی، لیکن اس نے صحابی نے جو یاد کر رہا تھا اس نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ جس رسول کو اللہ تو نے بھیجا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، رسول نہیں، میں نے یہاں نبی کہا ہے تو نبی کہنا ہے، حالانکہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ رسول کہیں تو نبی تو آٹومیٹک آ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں ہی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں نے جو لفظ سکھایا وہ لفظ ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ سمعہا، سننے کے بعد حفظہا، وعاہا، اس کو یاد کیا، واداہا کما سمع، پھر اس کو پہنچاتا ہے۔ یہ فقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب حامل فقہ، اب دیکھیں اب حدیث کا موضوع چل رہا تھا، آپ نے فرمایا جو میری حدیث کو سنتا ہے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب حامل فقہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فقہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ فقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جو میری فقہ یعنی حدیث کو یاد کرتے ہیں، رب حامل فقہ، جب وہ اس فقہ کو، اس حدیث کو آگے جس کو پہنچاتا ہے وہ اس سے بڑا فقیہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے نا، استاد اپنے شاگرد کو بیان کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو، اس شاگرد کو اللہ تعالیٰ بڑی بصیرت سے نواز دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے کہا نا کہ حدیثوں کا حافظ محمد بن سلامہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں۔ ان کے پاس جب امام بخاری چھوٹے 12 سال کی عمر تھی ان کی، بڑھ کے نکل کے وہاں سے چلے گئے اپنے گھر کی طرف، تو ان کے جانے کے بعد ایک اور بڑے محدث آئے، تو جہاں آئے تو ان کو کہا کہ کاش اگر تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں آج آپ کو ایک ایسا بچہ دکھاتا جو اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اس وقت 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 70,000 حدیث۔ آپ سوچتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا احادیث کو یاد کیا اور امت تک پہنچایا، ایک ایک حرف کو، حتیٰ کہ کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک میں یہ عمدۃ الاحکام پڑھا رہا تھا ایک جگہ پر، تو مجھے کسی صاحب نے کہا کہ جی کمیونیکیشن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک بات وہاں سے پہنچے، وہاں سے پہنچنے کے بعد وہاں پہنچے، وہاں سے پہنچنے کے بعد اس بات میں تبدیلی ہونے لگتی ہے۔ میں نے کہا وہ ہماری بات ہے، اس میں تبدیلی ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بندے کو سزا دی جا رہی تھی کہ اس نے حدیثیں بنا کر لوگوں میں نشر کرنی کری، تو اس کو پکڑ کے اس وقت کے جو سلاطین تھے، حکام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی بڑا خیر رکھا تھا، تو انہوں نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے اس کو سزا دی، تو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کہ آئندہ کو اس طرح، تو اس نے کہا کہ مجھے تو سزا دے دو گے لیکن جو میں نے اتنی حدیثیں گھڑ کے لوگوں میں ڈال دی ہیں ان کا کیا کرو گے ان کا؟ تو جواب دیا گیا تو اپنے انجام کو پہنچ، لیکن جو تو نے کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے محدثین کی جماعت کو تیار کیا ہے، ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو، سبحان اللہ۔ اگر یہ بات کریں گے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا، آخری بات اس موضوع کا ذکر کریں، حدیث بیان کر رہا تھا، امام ایک بڑا محدث ہے، وہ اندر بیٹھا ہوا تھا، شعبہ جن کو کہا جاتا ہے، اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ایک بندہ حدیث بیان کر رہا ہے،
وہ باہر نکلے اور زور سے چماٹ ماری اس کو، زور سے چماٹ، پھر اندر چلے گئے۔ وہ بندہ رونے لگ گیا کہ اتنے بڑے محدث نے آ کے مجھے چماٹ مار دی اور سب کے سامنے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ان کو چماٹ ماری؟ کہا جو یہ حدیث بیان کر رہا اور کہہ رہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مجھ سے تو پوچھے میں بتاؤں کہ یہ کیسا ہے۔ کہا اس حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے میں جب مجھے حدیث ملی تو مجھے کہا گیا کہ یہ حدیث مدینے میں بیان کی جاتی ہے۔ میں مدینے میں چلا گیا جو یہ حدیث بیان کرنے والا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے کہا گیا کہ یہ بصرہ سے حدیث آئی ہے۔ میں بصرہ چلا گیا جس حدیث بندے کے بارے میں کہا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو کہا کہ یہ تو مصر میں ایک آدمی ہے وہ حدیث کو روایت کرتا۔ کہا میں مصر چلا گیا، جب وہاں پہنچا تو مجھے کہا کہ جس شہر سے آئے ہو کوفہ میں وہیں سے آئی ہے یہ حدیث۔ میں دوبارہ یہاں پر آیا اور ڈھونڈا کہ وہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے۔ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ لوگ ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اللہ کے رسول کے فرمان کو یاد کرنے کے لیے میلا میل سفر کرتے تھے۔ اور صحابہ سے بھی واقعہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے ایک لمبا عرصہ انہوں نے سفر کر کے ایک دوسرے ملک تک پہنچے ہیں اور جا کے ان سے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لی۔ یہ حفاظت ہے۔ تو یہ محدثین کی جماعت ہے کہ ایسا نہیں کہ بس یہ حدیث پڑھ لی ہم نے جی ٹھیک ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے ان کی محنتیں ہیں، اتنی محنتیں ہیں۔ مجھ سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہیں پر یہ جب میں حدیث پڑھا رہا تھا تو کہنا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے ان لوگوں کو اتنا ملکہ دیا تھا۔ میں نے کہا ایک مثال دیتا ہوں۔ شمس الدین ذہبی، جس کو ذہبی کہتے ہیں سونے کو، ذہب کہتے ہیں سونے کو، ذہبی ان کا نام، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جن کی صرف ایک کتاب، باقیوں کا تذکرہ نہیں کرا، صرف ایک کتاب سیر اعلام النبلاء، ایک کتاب ہے ان کی جو 40 جلدوں پر ہے اور ایک ایک جلد تقریباً اتنی موٹی ہے۔ مجھے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ شیخ صاحب مجھے اس کتاب چاہیے، اس کا ترجمہ کر دیں۔ میں نے کہا ایک کتاب ایک جلد ہو تو اس کا ترجمہ کروں، یہ ایک جلد اتنی موٹی ہے اور وہ بھی 40 جلدوں میں ہے، کون سا ترجمہ کروں اس کا میں؟ اس کے لیے تو پوری جماعت چاہیے جو اس کا ترجمہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں اس کتابوں کے اندر انہوں نے حدیث کی خدمت میں بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں۔ فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے بارے میں نے پڑھا اور لکھا ہے، اگر مجھے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے تو میں کھڑے ہو کر ایک ایک بندے کا نام لوں گا، اس کے والد کا نام لوں گا، اس کے دادا کا نام لوں گا، اس کے خاندان کا نام لوں گا، کب پیدا ہوا، کب وفات پائی، کہاں گیا، کہاں سے علم حاصل کیا، کتنے استاد تھے، کتنے شاگرد تھے، کتنی کتابیں لکھی، کتنے لوگوں نے اس کو سچا کہا، کتنے لوگوں نے اس کی تعریف کی، کس جگہ پر وہ ٹھوکر لگی، وہ سب میں بیان کروں گا ایک جگہ پر کھڑے ہو کر۔ میں نے کہا یہ تو ایک آدمی ہے، ہزاروں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے، ہزاروں۔ تو اللہ نے ایسے نہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ تو الحمدللہ علماء محدثین کی جماعت ہر دور میں رہی ہیں جو حدیث کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ ہر ایک شوشہ، اگر ایک لمحہ بھی، مثال کے طور پر ایک آدمی حدیث پڑھ رہا تھا، ایک محدث نماز پڑھ رہا تھا، اب دیکھیں ادھر نوافل پڑھ رہا تھا تو ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث کی سند، حدیث بھی نہیں، حدیث کی سند سمجھتے نا، جو وہ آدمی ہوتے جو فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے، پہلے لوگ نقطے نہیں لگاتے تھے، یہ بعد میں نقطے لگے نا، تو نقطے، اب ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہاں پر بشیر ہے کہ بصیر ہے یا بشیر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ پڑھنے لگا بشیر، تو انہوں نے لقمہ دیا نماز میں کہ یہ غلط پڑھ رہے ہو، یعنی اس بات کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ یہ لفظ جو تم پڑھ رہے ہو بشیر سے بشیر ہے یا بصیر ہے یا بصیر ہے، وہ وہاں تک وہ اس سین اور اس شوشے کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ یہاں سا لگا ہوا ہے یا بصیر ہے، تو اس چیز کو بھی، یعنی آپ سوچیں محدثین ہماری سوچ سے بڑی بات ہیں، جو جس چیز کو سوچتے اور سمجھتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے چنا، اور یہ کتاب ان میں سے ایک محدث شیخ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ کتاب ترتیب دی۔ میں نے کہا نا کہ یہ حدیث کا معاملہ ہے تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس حدیث کو سنیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس حدیث کو یاد کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس حدیث کو آگے بھی پہنچائیں گے اس کے لیے کہ اللہ کی رضا طلب مطلوب ہو اور اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عام ہو جائے لوگوں پر۔ پہلا موضوع ہے الطہارہ، یہ کتاب انہوں نے ترتیب دی، پہلا موضوع ذکر رکھا، انہوں نے عنوان باندھے ہیں الطہارہ، پاکیزگی حاصل کرنا یا تو ظاہری طور پر ہوتی ہے یا معنوی طور پر ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر کیسے؟ انسان کے جسم پر نجاست لگ گئی ہے، کپڑے خراب ہو گئے ہیں، جسم خراب ہو گیا تو ان کی یا حدث اکبر ہو گیا، قضاء حاجت ہوئی، چھوٹا یا بڑا جو انسان سے معاملہ صادر ہوتا ہے، ان کی طہارت کیسے حاصل ہوگی؟
غسل کیسے حاصل کریں گے، یا پھر اس کے علاوہ یہ بیان کر دیا کہ طہارت معنوی بھی ہوتی ہے کہ انسان شرک سے پاک کیسے ہوتا ہے، وہ بھی طہارت ہے، کیونکہ شرک بھی نجس چیز ہے۔ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ کہ بتوں کی گندگی سے بچو۔ تو بتوں کی گندگی کیا ہے؟ ان کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی گندگی ہے، شرک ایک گندگی ہے۔ تو فرمایا طہارت دونوں چیزوں سے، یا ظاہری طور پر یا معنوی طور پر۔ آئیے پڑھتے ہیں پہلی حدیث۔ الحدیث الاول عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث ہم نے اربعین نووی میں بھی تقریباً شاید پڑھی ہے، اور وہیں پر بھی یہ حدیث پہلی حدیث ہے، کیونکہ انہوں نے بھی پہلی حدیث ذکر کی اور دوسری حدیث جبریل ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کو روایت کرنے والے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مختصر بیان کریں گے کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا شرف عطا فرمایا کہ ان کے قبول اسلام کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب عامر بن ہشام، کہ اللہ اس اسلام کو غلبہ عطا فرما، تقویت عطا فرما، یا تو عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے یا عامر بن ہشام یعنی ابو الجہل کے اسلام لانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انتخاب فرمایا اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زلنا فی عزت منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم مسلمان عزت میں اور شان و شوکت میں بڑے رہے ہیں۔ یہ یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ پہلے بندے ہیں جنہوں علی الاعلان اسلام قبول کیا، علی الاعلان نماز پڑھی سب کے سامنے، علی الاعلان ہجرت کی، چھپ کر ہجرت نہیں کی بلکہ اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، اب کوئی مجھے روکنا چاہے تو باہر نکل کے وادی کی طرف آ جائے اور پھر اپنے بچے یتیم کروانے تو سامنے میرے آ جائے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تھا کہ وہ علی الاعلان انہیں ہر کام کیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے مسلمان ہوئے تو ان کو پتا کیا کہ کون وہ بندہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں بی بی سی، مطلب کچھ بندے ہوتے ہیں بی بی سی یعنی یہاں کے بعد فوراً پہنچا دینا ہوتا ہے، فوراً یہاں سے وہاں سے وہاں۔ ویسے تو استغفر اللہ عام طور پر عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے جس طرح حدیث میں بھی ہے، لیکن مرد حضرات بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس چیز میں حصہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پتا کیا کہ تو بتایا گیا کہ فلاں بندہ ہے یہ خبر رکھتا نہیں، جس کے پیٹ میں وہ بات وہ کیا کہتے ہیں پھنستی نہیں ہے یا رکتی نہیں ہے، ہاں ٹھہرتی نہیں ہے، وہ بندہ ہے جو ہر بات ہر جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھا ان کے پاس چلے گئے، گھر کا دروازہ بجایا اور کہا کہ ہاں بھائی سن لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، بجائے کہ سیدنا عمر اب سب کو ایک کو پکڑ کے بتائے، بندے ایسے کو بتا دیے کہ جو خود ہی سب کو بتائے گا۔ وہ بندہ ہوتی ہے جن کی تاریخ میں آتا ہے، اس نے اپنا وہ جو پہنا ہوا تھا جبہ گھسیٹا ہوا بھاگتا ہوا کہ میں سب کو بتاؤں کہ بھائی وہ تو مسلمان ہو گئے۔ اور اس وقت مشرکین نے کہا کہ آج ہم پر آدھا اسلام غالب آ گیا، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر دونوں ہی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میرے کان اور میری آنکھ ہیں۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ میرے کان ہیں اور میرے آنکھ ہیں، یعنی ایک میرے کان ہے جس سے میں سنتا ہوں، دوسرا میری آنکھ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسی جگہوں پر صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کے اندر ہے، غالباً صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ بات کیا کہی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ گائے کے اوپر بیٹھا اور جس طرح گھوڑے کی سواری کی جاتی ہے اس طرح اس کے اوپر بیٹھا اور اس کو مارنے لگا اور سواری کرنے لگ گیا۔ تو گائے پیچھے منہ کر کے اس کو کہنے لگی یا عبداللہ ما خلقنا لہذا، وہ اللہ کے بندے ہم اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا کہ دوڑائی کریں گے، دوڑ ہوگی ہماری، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پانی زمین کو پانی دلانے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے ہل چلانے کے لیے ان چیزوں کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو اس کے لیے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ البقرۃ تتکلم، کیا سبحان اللہ گائے بھی بات کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے، عمر اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ میں نے وہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مجلس میں نہ تو ابو بکر تھے نہ سیدنا عمر موجود تھے، نہ تو سیدنا ابو بکر تھا
اور نہ سیدنا عمر تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا تذکرہ کیا کہ میری اس بات کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، وہ بھی مانتا ہے، اور عمر اس بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ بھی مانتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک بکر ان کا چرواہا بکریاں لے کے جا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا، ایک بکری کو منہ میں ڈال دیا اور لے کے بھاگنے لگ گیا، تو چرواہے کو پتا چل گیا، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس بھیڑیے کو مارا، جس سے اس نے بکری کو چھوڑا اور بھاگ کر دور کھڑا ہو گیا، اور وہاں سے اس نے کہا آج تو بکری کو چھڑا لیا، ایک وقت ہوگا جب ہمارا راج ہوگا، پھر بتاؤ کہ کیسے بکریوں کو بچاؤ گے۔ تو لوگ کہا سبحان اللہ الذئب یتکلم، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بھیڑیا بھی بات کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس بات کو مانتا ہوں، ابو بکر اس بات کو مانتا ہے، عمر اس بات کو مانتا ہے۔ وہ دونوں موجود نہیں تھے، دونوں موجود نہیں تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا عمر کی وفات پر، غالباً سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں یا سیدنا عبداللہ بن مسعود، فرماتے ہیں میں یوں سیدنا عمر کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو کوئی بندہ پیچھے آیا اور میرے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا تو کہا کہ ہائے عمر، کیا شرف اور منزلت ہے تمہارے لیے کہ رسول اللہ نے تمہارے ایمان کی دعائیں مانگی، جب تم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش تھے، جب رسول اللہ دنیا سے گئے تب بھی رسول اللہ آپ سے خوش تھے، اور جانے کے بعد آپ امت مسلمہ کے خلیفہ بنے اور کما حق ہوا، آپ نے حق بھی ادا کر دیا، اور آج آپ جا رہے ہیں سب امت کو چھوڑ کے، اور کہنے لگے کہ میں نے کتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ میں فلاں جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا، میں فلاں جگہ میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھا، میں فلاں جگہ سے نکلا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے۔ تو فرمایا کہ ہر جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ صحابی فرماتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ یہ جملے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، تو ان کا ایک مقام بہت بڑا ہے، بہت سارے فضائل کے چند باتوں میں ختم نہیں ہوتا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن کے دور خلافت میں یہ جتنے سپر پاور ہیں اللہ کے حکم سے سب ملا میٹ ہو گئے، اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسلام کا پر ہر جگہ پر پھیل گیا۔ تو فرماتے ہیں امیر المومنین، اور یہ امیر المومنین کا لقب بھی پہلے سیدنا عمر کو ملا تھا، امیر المومنین کا لقب بھی پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ ابی حفص یہ ان کی کنیت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ بھئی اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اب کیسے؟ فرمائے اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم مسئلہ طہارت کا وضو کا پڑھ رہے ہیں، مسئلہ ہم غسل کا پڑھ رہے ہیں، تو نیت کا کیا تعلق ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سے بخاری کی ابتدا کی ہے، وہ پہلی حدیث یہ لے کے آئے کتاب بدء الوحی، ابتداء وحی کی ابتدا کیسے، تو اس سے پہلے حدیث جو ہے لے کے آئے وہ انما الاعمال بالنیات۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ نہیں، کئی لوگوں کی یہاں پر اس حدیث کا کیا تعلق بنتا ہے، کیا جوڑ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ علم شرعی ہے کہ نہیں، دین کا علم ہے کہ نہیں؟ تو دین کے علم کو سیکھنے کے لیے انسان کو نیت خالص کرنی چاہیے، کیونکہ دین کا علم وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں العلم لا يعادل شيء، کہا کہ اس دین کے علم کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کب؟ لمن صحت نیت ہو، جس کی نیت درست ہو۔ جب اس علم کو سیکھنے کے لیے انسان کی نیت درست ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کا کوئی اور علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ نیت کیسے ہو سکتی ہے صحیح؟ تو کہا دو طریقوں سے، رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ۔ سبحان اللہ، امام احمد فرماتے ہیں کہ نیت درست تب ہوتی ہے جب انسان یہ نیت کرے کہ بھائی میں تو لا علم ہوں، میں تو بالکل کوڑا کاغذ ہوں، میں تو جاہل ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو علم ہی نہیں۔ وہ اس لیے آتا ہے کہ اپنے ذات سے جو جہالت ہے، جو لا علمی ہے، اس کو دور کرے، خود شرعی علم حاصل کرتا ہے تاکہ مجھے علم حاصل ہے کہ مجھے کیسے دین پر عمل کرنا ہے۔ نمبر ایک، جب خود سیکھ لیتا ہے، اپنی جہالت کو، لا علمی کو دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد کسی دوسرے کو سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ بات میں نے پڑھ لیے اب کسی اور کو بتلانا ہے، میں نہیں سننا، یا میں نے عمل نہیں کرنا، یا میں نے خود سے یہ جہالت یا لا علمی دور نہیں کرنی، یا جو کوتاہی میرے اندر ہے اس کو دور کرنا ہے، اسی لیے نہیں، بلکہ دوسرے پر روب کرنا ہے یا دوسرے کو بتانا کہ میرے پاس یہ علم ہے، تو ایسا علم تو وبال بن جائے گا انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یہ اللہ مجھے اس علم سے بچانا جس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔
تو ہم اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب عطا فرمائے. یہ حدیث بھی پہلے اسی باب کے اندر ہے کہ شرعی علم سیکھ رہے ہو تو اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے. یہاں آنا کیونکہ شرعی علم کا سیکھنا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ سیکھنے والے اور سکھانے والے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق کی ذمہ داری لگا دی ہے جو آسمانوں ہوا میں اڑنے والے، خلا میں اڑنے والے، بلوں میں رہنے والے چونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے، نورانی فرشتے، سب مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئیں. یہ قطع نظر کہ وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ اس کا لحاظ نہیں، اس کا اعتبار نہیں، بلکہ یہ اعتبار ہے کہ سیکھنے والا کیسا ہے، اور یعنی سیکھنے والا کس نیت سے آ رہا ہے. اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کے لیے سارے اجر اور ساری باتیں ہیں. تو فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. سبحان اللہ. وانما لكل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہوگا، وہی نتیجہ ملے گا اس کو جس کی اس نے وہ نیت کی ہے. کیسے؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کا ہجرت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار کی جاتی. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، اگر اس کی یہ ہجرت کرنا دنیا کے لیے تاکہ دنیا کما لے یا کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو یہ اس کی نیت اسی لیے شمار کی جائے گی. اچھا یہ دیکھیں شریعت نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا جو شرعاً حرام نہیں ہے. بھائی کوئی باہر جاتا ہے کسی ملک میں کمانے کے لیے، کیا منع ہے؟ کوئی ممانعت نہیں. اگر نکاح کرنا چاہتا ہے کوئی ممانعت ہے؟ نہیں. کہا کہ اس مقصد کے لیے جا رہے، مقصد غلط نہیں ہے، لیکن صرف یہ دنیاوی مقصد ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جا رہا. یعنی مقصد ہے کہ میں جاؤں گا اس لیے تاکہ اللہ کے دین کو پہنچاؤں گا، اپنے دین کی حفاظت کروں گا، یا اللہ کی رضا کے لیے یہ جگہ چھوڑ کے میں اس جگہ جا رہا ہوں، یہ مطلوب نہیں ہے. تب بھی شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، وگرنہ یہ شرعاً کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، جائز ہے. تو یہاں پر دو چیزیں سمجھ آ گئی کہ انسان کو نیت درست کرنی چاہیے، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک وہ عمل کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. ایک ظاہری اور باطنی. کیسے؟ ظاہر اس اعتبار سے کہ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. باطن کیسے؟ کہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ عمل اللہ کے لیے ہو. فمن كانت هجرته، کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہے تو کیا معنی ہے؟ اگر وہ عمل اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے کیسے؟ یعنی وہ اخلاص. اسی لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل احسن ہونا چاہیے. احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ اصوبها، سب سے پہلے، واخلصها، ایک تو سب سے پہلے وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. نمبر دو، واصوبها، وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، وگرنہ کتنا ہی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. وہ اللہ کے یہاں قابل قبول. بہت سارے واقعات موجود ہیں اس کے حوالے سے، بہت سارے واقعات، کہ حتیٰ کہ صحابہ کے زندگی میں ایسے واقعات موجود ہیں. صرف ایک بات کر کے بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. بات کیسے؟ کہ انسان کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہے لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. سے بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اب یہ قربانی کے دن بھی ہیں، ہاں سارے لوگ تیاری میں ہیں تو یہ بھی یاد رکھ دینا چاہیے. سیدنا برا بن عازب کے خالو ہیں ابو بردہ بن نیار. عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ راستے میں جانور ذبح ہو چکا ہے اور اس کا خون بہا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، قبلے کی طرف منہ کیا اور اس کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی ہوئی. تو سیدنا ابو بردہ بن نیار بیٹھے ہوئے تھے تو حیران ہو گئے. تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، الیوم یوم لحم، اللہ کے رسول آج کا دن تو گوشت کا دن ہے، ہر طرف سے قربانی ہے، کتنے گوشت ہوں گے، یہاں سے وہاں سے، اب تو ہر طرف سے گوشت آنے لگیں گے. تو اللہ کے رسول میری نیت تو یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں جانور کو ذبح کر لوں، اس کا گوشت بنا لوں، تو سب سے پہلے میرا گوشت لوگوں کے پاس جائے اور وہ کھائیں اور کس کا مجھے اجر و ثواب ملے. کیا صحابی کی اس عمل پہ یا اس عمل پر شک کیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یا ان کی نیت درست نہیں تھی؟ نہیں. آپ نے فرمایا تلک شاۃ لحم، آپ نے فرمایا بکری قربانی میں استعمال نہیں ہوئی، یہ قربانی نہیں ہوئی، عام صدقہ ہوا.
اذبح مکانہ اخرى، اس کی جگہ پر جاؤ دوسری جگہ قربانی کرو تو قربانی ہوگی، وگرنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اخلاص ہے لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ تو ہمیں اخلاص بھی ہونا چاہیے ہمارے اندر، عمل بھی خالص اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ آج کل اس نے بھی سیلفیاں لینا، کسی کو 5 روپے کی چیز ہوتی ہے 50 سیلفیاں لینی پڑتی ہیں، اس اینگل سے بھی کھڑے کرتے ہوئے، اس اینگل سے بھی کھڑے ہوئے، راشن کا 5 کلو کا پیکٹ کیا دے دیا، بندے کو خرید لیتے ہیں، پوری دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ خیر کچھ لوگ مجبوری کا نام لے لیتے ہیں، لیکن اگر اس سے بچنا جہاں تک ممکن ہے اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اگلے کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو بھائی چھپا کر دیں، اس کو لوگوں کے سامنے اتنا رسوا نہ کریں۔ تو ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو آج یہ پہلی حدیث تھی، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اللہ نے چاہا تو ہم دوسری حدیث پڑھیں گے بتوفیق اللہ۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔